میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا پڑے گا کہ دین کی نصرت کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں شرط قرار دیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ اس لیے اسلام میں بڑی بڑی مددیں اور بڑی بڑی نصرتیں وہ دعوت الی اللہ، نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کے فرائض کی طرف لانا۔ میری بات الفاظ یہ یاد رکھنے پڑیں گے تاکہ مفہوم متعین ہو۔ نقل و حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، اس کو دین کی نصرت کہتے ہیں۔ بڑا مولیاسا کا ملفوظ ہے، آپ شاید پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی دیندار ہوتا ہے، ایک دین کا مددگار ہوتا ہے، جو آدمی پورے دین پر چل رہا ہے، کوئی سنت نہیں چھوڑتا، کوئی فرض نہیں چھوڑتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی نیکی نہیں چھوڑتا، کہ یہ شخص دیندار تو ہے لیکن اگر دعوت اللہ پر نہیں ہے تو دین کا مددگار نہیں ہے۔ یہ مولیاسا کا ملفوظ ہے۔ مدد، اسلام کی مدد یہ ہے کہ مسلمان اسلام پر آئے، ورنہ اسلام فقیر نہیں ہے۔ جو مذہب اللہ کو محبوب ہے اور متعین ہے اللہ کی طرف سے، وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بات کہ جتنی رکاوٹیں ہیں مسلمانوں کے دین پر چلنے میں، ان رکاوٹوں کے خلاف غیری مددیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ مجھے جس اصل میری بات کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیری مددیں کیوں نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے۔ مسلمان دعوت الی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے محنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ اصل بنیادی وجہ ہے اس کی۔ ورنہ آپ کے ساتھ اور آپ کو اتباع کرنے والوں کے ساتھ تو مدد کی ایسی قسمیں اور مدد کے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے قرآن میں صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک۔ نبیوں کی طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی قیامت تک۔ یہ نہیں کہ انبیاء کی مدد کی سطح اور ہوگی، عوام کی مدد کی سطح اور ہوگی، نہیں، ہمارا وعدہ سب کے لیے برابر ہے۔ دیکھو مدد کی آپ کے ساتھ اللہ کی مدد کی سطح دیکھو کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا، اور ظاہر بات ہے کہ شہد پینا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی لازم نہیں، نہ پینے پہ کوئی عذاب نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں، سبھی چیز ہے۔ عمر نے شہد پینے سے انکار کر دیا کہ سادہ پانی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، شہد کی کیا ضرورت ہے، سادہ پانی پلا دو۔ یہ آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا، اس میں آپ کو اور بیویوں کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے انتظار کیا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ وہاں شہد پی رہے ہیں تو آپ کی محبت میں کہ آپ ہمارے یہاں جلدی آیا کریں، ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ آئندہ زینب کے یہاں شہد نہ پئیں۔
یہ کوشش آپ کی محبت میں کی. سنو، یہ کوشش آپ کی محبت میں کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول بنایا، ازواج مطہرات کو تیار کیا کہ جس کے پاس آپ آئیں وہ یہ کہے آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تاکہ آپ یہ کہیں ہاں میں نے شہد پیا تھا، تو پھر آپ اس طرح شہد پینا چھوڑ دیں گے. ایک ماحول بنایا گھر میں، تو جہاں بھی آپ جاویں آپ کی بیویاں کہیں بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. میں نے تو بدبو کی چیز نہیں کھائی. ہاں آپ نے شہد پیا ہوگا، ہاں میں نے زینب کے یہاں شہد پیا تھا. پھر اس کے آگے اس نے کہا آپ کی منہ بو آ رہی ہے کہ ہاں میں نے زینب کے یہاں شہد پیا تھا. تو آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ اکبر. صرف ایک جائز چیز کو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے چھوڑنے کا ارادہ کیا. اللہ نے تنبیہ فرمائی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. آپ کیسے حرام کرتے اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے بیویوں، اور وہ بھی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. روایت میں ہے آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن اس تنبیہ کے بعد آپ نے کفارہ دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے فرائض واجبات، کتنی وہ سنتیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، کتنی وہ سنتیں جو وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، کتنی وہ سنتیں جو اسلام کی علامت اور پہچان کا درجہ رکھتی ہیں. ہم ان کو اپنے دوست، احباب، اعزاء، رشتہ دار، اس سے بڑھ کر حکام اور اہل مناصب، صرف ان کو راضی کرنے کے لیے اتنی سنتوں کو، اتنے واجبات کو، فرائض کو چھوڑ رہے ہیں. پھر یہ چاہیں کہ مسلمان کو اسلام پر چلنے میں کلی اختیارات ملیں. آپ نے قسم کا کفارہ دیا، لیکن عرض کرنا تھا کہ ان دونوں کی اس کوشش پر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ عائشہ اور حفصہ آپ کے شہد پینے کے خلاف ماحول بنائیں، سنو غور سے بات یہ ہے، اگر یہ آپ کے شہد پینے کے خلاف ماحول بنائیں تو اللہ آپ کی مدد کے لیے اور جبرائیل آپ کی مدد کے لیے اور سارے کے سارے ایمان والے آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ، اور اس کے بعد جتنے بھی فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، وہ سب کے سب آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ. اگر نبی کے ایک شوق کی چیز شہد، اگر ماحول اس کے خلاف بنایا جائے، آپ کو شہد سے روکنے کے لیے بھی آپ کی محبت میں، اس کے خلاف کوشش کرنے والوں کے خلاف اللہ کی اتنی مدد ہے. ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. تو ذرا 2 منٹ کے لیے غور کر کے سوچو کہ جس مقصد کے نبی کو بھیجا گیا ہے، اگر اس مقصد کے مخالف آ گئے تو اللہ کی کیسی مدد ہوگی اس کے خلاف؟ جس کام کے لیے نبی کی بعثت ہے، اس کام کے نبی کی بعثت ہے، وہ اس کام کو دے کر بھیجے گئے ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے. اگر اس کے تو مقابل آ جائے تو اللہ کی کیا مدد ہوں گی پھر؟ لیکن وہ کام تو ہو. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہو کر امت کو اللہ کے فرائض پر لانے کی محنت کرنا نقل و حرکت کے ذریعے، اس کو دعوت کہتے ہیں. یہ سنت دعوت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مددوں کے نصرتوں کے وعدے ہیں. اس لیے تمام غیبی نصرتیں وہ اس راستے کی نقل و حرکت اور اس راستے کے نفر کے ساتھ، وہ تمام غیبی مددیں اس کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں.
میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ مسلمان کے پاس اپنے دین پر چلنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کے ہٹنے